بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ عورت درد سے پوری طرح چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری جان بچا لو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں پاگل ہو گئی تھی۔ جب وہ یہ بول رہی تھی تو ایک نرس اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ رہی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بیچاری درد سے چلا رہی تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ جو وہ بول رہی تھی وہ اسے بولنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسے نہیں کرو، ہٹاؤ اپنا ہاتھ۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اپنے ہی ساتھ یہ سب کروایا۔ میں حیران تھی کہ اس نے اپنے ساتھ یہ سب کیا کروایا تھا، کیونکہ اس کی جو اولاد پیدا ہوئی تھی اس کو دیکھ کے ہم سب لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی، اور یہ سب کچھ ایک جیل میں ہو رہا تھا جہاں پہ صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ کچھ بھی ہوا تھا، ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس عورت کا کسی مرد کے ساتھ تعلق تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ہم سب لوگ بھی حیران تھے۔ مجھے اس جیل میں نوکری بھی لگے ہوئے کچھ بھی وقت ہوا تھا، اور میری ایک دوست یہاں پہ قیدی بھی تھی، پر آج کل ہم دونوں ایک ہی بات کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس جیل میں یہ کیا انسانیت سوز حرکت ہو رہی تھی۔ پہلے تو ہمیں شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا تھا، کیونکہ جب ہم لوگوں نے اس عورت کو دیکھا تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بتاتی بھی نہیں تھی، لیکن اس کی شکل دیکھتے ہی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کی حرکتیں بہت زیادہ خراب تھیں، اور آج اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی، اور جب اس نے بچے کو جنم دیا تو ہمیں ساری کہانی سمجھ آ گئی، کیونکہ پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ اس جیل میں کیا ہو رہا تھا، کتوں کو کیوں رکھا گیا تھا، کیونکہ ان کتوں کے ساتھ رات کو میرا نام سلینا ہے اور میری بہن کا نام سلیمہ ہے۔ ہم دونوں آپس میں سگی بہنیں نہیں تھیں، کیونکہ ہمارا باپ باہر کے ملک میں رہتا تھا اور ہماری ماں کا تعلق پاکستان سے تھا۔ باپ ہمارا تھا تو مسلمان ہی، لیکن ساری زندگی اس کی وہیں پہ گزری تھی۔ اس نے ہمیں بہت سی ایسی باتوں کے بارے میں بتایا جو ہمیں پتہ نہیں تھی۔ ہماری آدھی زندگی باہر کے ملک میں گزری، لیکن ہم لوگ پاکستان آ گئے۔ ہماری ڈگری اتنی اچھی تھی کہ ہمیں ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ ہمارا کام کیا تھا وہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن فی الحال ہمیں ایک کام دیا گیا۔ ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی جس کے مطابق اس علاقے کی سب سے بڑی جیل میں کوئی عجیب سی حرکت ہو رہی تھی۔ ہماری سوچ یہیں تک گئی تھی کہ عجیب حرکت سے مطابق اس علاقے کی سب سے بڑی جیل میں کوئی عجیب سی حرکت ہو رہی تھی۔ ہماری سوچ یہیں تک گئی تھی کہ عجیب حرکت سے مطلب یہی ہے کہ شاید وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہوگا، کیونکہ عورتوں کی ہی جیل تھی۔ لیکن جس چیز پہ شک تھا، جب اس کے بارے میں بتایا گیا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور فوراً اپنے باپ کی بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ باہر کے ملک کی ایک کمپنی ہے جس نے اس دنیا کے ہر انسان کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے تجربات کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کے اندر کوئی بھی تجربہ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کا وہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ ان کو فنڈ دے دے گی تاکہ وہ اپنے اس تجربے کو آگے لے کے جائیں۔ اور ان کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی مدد کرنے کے لیے کوئی چیز بناتے ہیں، بلکہ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ کوئی کسی دشمن کو ہرانے میں آسانی ہو، یعنی کہ جنگ کو آسان بنایا جا سکے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی عجیب سا ہتھیار، کوئی نیوکلیئر ہتھیار، اور یا پھر کوئی سپر سولجر۔ لیکن اس وقت ہمیں ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، پر کیا پتہ تھا کہ اب سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ یہ کیس اسی طرح کا تھا۔ میں اور میری بہن یہیں پہ کام کرتے تھے۔ میرے باپ نے میرا نام سلینا رکھا تھا، جو وہاں کا ایک مشہور نام تھا، اور میری بہن کا نام میری ماں نے سلیمہ رکھا تھا، جو کہ ان کی اپنی ماں کا نام تھا۔ خیر، ہم لوگوں نے کہا کہ یہ کیس ہم اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں، اور ہم خود پتہ کریں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس جگہ پر جانا تھا، اور ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ
میں جیلر بن کے جاؤں گی، یعنی کہ اس جیل میں رہ کے بھی بات پتہ لگا سکتی تھی اور میں ان پہ حکم چلا کے بھی دیکھ سکتی تھی۔ لیکن بات ایسی تھی کہ کسی طرح سے مجھے وہاں پہ فٹ تو کرا دیا گیا، کیونکہ جس کمپنی کے ساتھ ہم کام کرتے تھے وہ ایک جاسوسی کمپنی تھی، اور اس طرح کا کام ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ لیکن وہاں پہ اور بھی ابھی بہت سے انتظامیہ کے لوگ تھے جو شاید اس سب میں اچھی طرح سے ملے ہوئے تھے، اس لیے میں ایک نئی افسر بن کے وہاں پہ جا رہی تھی، تو مجھے اتنی آسانی سے انہوں نے اپنے راز نہیں دینے تھے۔ ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنے کی ضرورت تھی۔ ہم لوگ وہیں پہ رہنے لگے۔ میری بہن کو قیدی بنایا گیا تھا تو وہ تو جیل میں رہتی تھی، اس کا کام زیادہ مشکل تھا، اور میرا آفس بھی اس جیل کے اندر ہی تھا۔ رات کو ہم لوگ ملتے تھے، میں اس کو اپنے آفس میں بلا لیتی تھی۔ آج جب وہ واپس آئی تو اس نے عجیب سی بات بتائی۔ یہ ٹوٹل 7 عورتیں ہیں جو اس وقت حاملہ ہیں۔ میں نے کہا کہ 7 عورتیں ایک ساتھ حاملہ، یہ کس قسم کی بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں 7 عورتیں حاملہ ہیں، اور ان سب کی حرکتیں باقی عورتوں سے عجیب ہیں۔ میں اس بات پہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیسے عجیب ہیں؟ تو کہنے لگی کہ ان کو الگ سے کوئی کھانا دیا جاتا ہے اور وہ بالکل چپ چاپ بیٹھی رہتی ہیں، نہ کچھ بولتی ہیں، نہ کسی سے بات کرتی ہیں، اور نہ ہی ان سے کوئی کام کروایا جاتا ہے۔ یہ اس کی پہلی رپورٹ تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں حیران تھی کہ ایک ہی جیل میں 7 عورتیں حاملہ تھیں۔ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو جیل میں آ جاتی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ رشتے میں ہوتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ماں بننے والی ہیں، تو ان کے بچے بھی جیل میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں کی سزا بھی کم ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ رعایت بھی، تو ان کے بچے بھی جیل میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں کی سزا بھی کم ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ رعایت بھی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی پھانسی کی قیدی ہو تو اس کے ساتھ رعایت اتنی ہوتی ہے کہ جب تک اس کا پیدا ہونے والا بچہ اس دنیا میں آ کے 5 سال کا نہیں ہو جاتا تو اس کی پھانسی کی سزا کو روک دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس پہ عمل ضرور کیا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات وہاں کی افسر سے پوچھی اور میں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے اس بارے میں پوری رپورٹ چاہیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ان عورتوں کو الگ سے کھانا کیوں دیا جاتا ہے۔ وہ تھوڑی گھبراہٹ ہو گئی تھی، لیکن تھی بڑی بدتمیز اور منہ پھٹ۔ اس نے کہا کہ اگر یہاں پہ عورتوں کا اچھے سے خیال نہ رکھا جائے تو پھر عورتوں کو NGOs والے آ کر رپورٹیں بناتے ہیں، میڈیا والے باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے ان کے لیے الگ سے کھانے کا انتظام کیا ہے تاکہ وہ لوگ اچھا کھانا کھا سکیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے زیادہ اچھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور رہی بات کام نہ کروانے کی، تو آپ ہی بتائیں کہ کیا ایسی حالت میں ان سے کام کروایا جانا مناسب ہوگا؟ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، جیلوں میں حاملہ عورتیں بھی کام کرتی تھیں، بس آخر کے مہینوں میں ان کو مشقت والا کام نہیں دیا جاتا تھا، لیکن وہ کچن میں کام کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اب مجھے بات اگلوانے کے لیے کیا کرنا تھا میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اگلے دن میں کچن کے دورے پہ چلی گئی اور میں نے کہا کہ اتنی ساری سبزی کاٹنے کے لیے صرف ایک عورت بیٹھی ہے۔ سبزی کاٹنا کون سا مشکل کام ہے، بیٹھ کے ہی تو کاٹتی ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ حاملہ عورتوں کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ ادھر آ کے کام کریں۔ جب ان کو بلایا گیا تو ان کے تیور ہی کچھ الگ تھے۔ خیر ان کو بٹھا دیا گیا اور میں نے کہا کہ چلو کام کرو، تم لوگ بیٹھ کے سبزیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں، یہاں تک کہ کھانا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کچن کے کام تم لوگ کر سکتے ہو اور اسی لیے اب مجھے کوئی بھی فارغ نظر نہ آئے، اور تم لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایسی حالت میں کام کرنا تو فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر میں اس طرف گئی جہاں ان کے لیے الگ سے کھانا بن رہا تھا۔ عجیب بات تھی کہ ان کے لیے صرف گوشت ہی بنایا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی ڈائٹ ہے کہ صرف گوشت کھلایا جا رہا ہے، ان کے لیے سبزی بناؤ، اس سالن کے اندر گوشت کے ساتھ سبزی بھی ڈالو۔ میں حکم دے کے آ گئی، پر مجھے میری بہن نے خبر بھیجوا دی کہ سالن کے ساتھ سبزی نہیں ڈالی گئی۔ جب میں نے یہ بات افسر سے کی تو اس نے کہا کہ سبزی نہیں ڈالی تو بھول گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک عجیب سی ضد بنا لی تھی۔ ان کو کوئی بھی سبزی کھانے نہیں دے رہے تھے، صرف گوشت کے بنے ہوئے آئٹم ہی ان کو پیش کیے جا رہے تھے، جبکہ جیلوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ
آپ کو ہمیشہ گوشت کھانے کو ملے، اور اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو کبھی بھی الگ سے اسپیشل اور خاص قسم کا کھانا نہیں دیا جاتا۔ اگر اس کے گھر سے اس کے گھر والے کچھ بھیجتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ان کو تو صبح ناشتے میں بھی گوشت مل رہا تھا، دوپہر کو بھی اور رات کو بھی، اور وہ لوگ بھی اس طرح سے کھاتی تھی کہ ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ میں حیران رہ گئی کہ ان کے لیے ڈاکٹر بھی آتا تھا جو تقریباً ہر 2 ہفتے بعد آ کے چیک اپ کرتا تھا۔ اب میں نے اپنی بہن کو کہا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ اس میں سے کسی ایک عورت کے ساتھ بات کروں، تو اس نے کہا کہ وہ 7 کی 7 عورتیں ہیں، بہت زیادہ عجیب ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، آپس میں بھی کوئی بات نہیں کرتی، بس پورا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے جو شکل سے بڑی معصوم لگتی ہے، اس کا نام ماریا ہے، شاید میں اس سے بات کر سکوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں تم مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری طرف میں نے خود ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس جیل کے اندر بہت سارے کتے تھے، اور کتے بھی اعلیٰ نسل کے، وہ کتے جن کو جنگ میں لڑنے کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ لڑاکو کتے تھے۔ ان کو یہاں پہ رکھا گیا۔ میں نے اس عورت عفت سے پوچھا کہ ان کتوں کا کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ کتے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ رکھوالی کر سکیں۔ اگر کوئی باہر نکلنے لگے تو یہ بھونکتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ کون سے زمانے کی باتیں کر رہی ہوگی، باہر نکلنے لگے تو بھونکیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کیوں، ہماری جیل میں سائرن سسٹم نہیں ہے؟ اگر کوئی بھی تالا توڑا جائے گا یا حدود کے اوپر کسی کا بھی پاؤں پڑے گا تو سائرن بج جائے گا۔ اس کام کے لیے کتوں کو کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے نہیں پتہ، آپ اوپر سے پتہ کروائیں کہ یہ آرڈر اوپر سے آیا ہے، کیونکہ وہی سب سے اوپر تھی اور میرے برابر کی ہی رینک تھی۔ نے کہا کہ مجھے یہ طریقہ زیادہ بہتر لگتا ہے، کبھی کبھی دیسی طریقے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ دیسی طریقہ نہیں پسند، ان جانوروں کو یہاں پہ قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، صبح ہی ان کو واپس بھیج دو۔ جب میں نے یہ بات کی تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ میرا حکم ہے اور تم بھول نہیں سکتی کہ جتنا تمہارا یہاں پہ ہولڈ ہے اتنا میرا بھی ہے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو مجھے درخواست لکھنی پڑے گی۔ اس بات پہ وہ تھوڑی ڈر گئی، کیونکہ اگر میں رپورٹ لکھتی تو اس کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اب وہ مجھ سے خار کھانے لگی، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ صبح ہوئی تو ان کتوں کو وہاں سے بھیجا نہیں گیا، لیکن جب میں نے دوبارہ کہا تو ان کو کہیں بھیج دیا گیا۔ پر جیسے ہی رات ہوئی مجھے کتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ بھیجا کہیں نہیں، بس ان کو کیا پتا کہ رات کو خاموش رہنا ہے۔ ادھر میں نے اپنی بہن سے بات کی، اس نے کہا کہ ہاں ماریا سے تھوڑی بہت بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ بتاؤ مجھے کیا کہا اس نے، تو میری بہن نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم کسی سے زیادہ بات نہیں کریں، اس لیے میں تم سے بھی زیادہ بات نہیں کر سکتی، اور ہم لوگوں کو رات کو کہیں بھیج دیا جاتا ہے۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے، ہمارے کنسنٹ سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کیا جرم کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے شوہر کو اس دنیا سے روانہ کیا اور میں پھانسی کی مجرم ہوں، اسی لیے میں یہاں پر ہوں، شاید پھانسی سے بچنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میری بہن نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ 7 کی 7 عورتیں اس طرح کی سنگین جرم کر کے آئی تھی کہ ان سب کو ہی پھانسی کی سزا دی گئی، اور اسی لیے شاید یہ اس معاملے میں پڑی تھی، کیونکہ جس عورت کے ہاں بچہ ہونے والا تھا اس کو تو پھانسی نہیں ہوتی، لیکن ان کے بچوں کا باپ کون تھا؟ کیونکہ مجھے میری بہن نے بتایا کہ اس میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہماری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ ان عورتوں میں سے کبھی کوئی اور عورت کے وقت غائب ہو جاتی تھی تو کبھی کوئی اور جو کھانا ان کو کھلایا جا رہا تھا وہ بھی نہ تو گائے کا گوشت تھا اور نہ ہی بکرے کا گوشت، کس چیز کا تھا یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم اس گوشت کا ٹیسٹ کروا سکتے تھے، لیکن یہاں سے لیبارٹری بہت دور تھی اور وہاں تک جانا ہمارے لیے مشکل تھا۔ یہاں پر ہم لوگ ایسے معاملات میں الجھ گئے کہ
समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें और क्या नहीं। बात ही अजीब सी थी। सुनने में भी अजीब लगती है कि कुत्ता इंसान का बेहतरीन दोस्त माना जाता है क्योंकि वो वफादार है। यहाँ पर कुत्तों के साथ क्या किया जा रहा था ये समझ से बाहर था, इसलिए कुत्ते रखने का कोई भी जवाज़ नहीं था। पुलिस वालों के साथ कुत्ते होते हैं जो नशावर अद्वियात को सूंघ कर पहचान लेते हैं, लेकिन उनको इस तरह से जेलों में नहीं रखा जाता। वो पुलिस स्टेशन में भी नहीं रखे जाते। उनकी अपनी एक जगह होती है और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको बुला लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुत्तों को कभी जेल में रखा जाता तो कभी किसी के कमरे में छोड़ दिया जाता, लेकिन उन्हीं औरतों में से किसी एक के कमरे में छोड़ा जाता था। एक दफ़ा तो मुझे मेरी बहन ने यह भी बताया कि उस कुत्ते के साथ बातें भी ऐसी कर रही थी कि जैसे कोई औरत अपने शौहर से बातें करती है। कह रही थी कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ और तुम्हें देखो किसी बात की फ़िक्र ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है, तुम लगे हो अपने काम में, तुम्हें तो पता ही नहीं है, और मुझे देखो मेरे ऊपर कितना बुरा वक्त आ गया। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम्हें क्या लगता है वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी? तो उसने कहा कि मुझे तो वो पागल लगती है, उसे सारे पागल कहते हैं। मेरी बहन चुप हो गई और शक्ल से परेशान लग रही थी। वो मेरी सौतेली बहन थी, लेकिन हम दोनों बहनों में सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार था। हम हमेशा हर काम एक साथ किया करते थे, पढ़ाई भी एक साथ की थी, पाकिस्तान आने का फ़ैसला भी और नौकरी भी एक साथ कर रहे थे, और अब इस केस में उलझे भी हुए थे। मैं जानती थी कि वो क्यों परेशान है। मैंने उसे कहा कि तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तो उसने कहा कि ये हम कहाँ आके फंस गए, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, हमें ये केस नहीं लेना चाहिए था। ये केस तो बड़ा ही अजीब है, अगर हम इसको हल ही ना करवाए तो हम क्या करेंगे? हमारा रिकॉर्ड ख़राब होगा। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम्हें रिकॉर्ड की पड़ी है, तुम ये नहीं समझ रही हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। और ये जो औरतें हामला हुई हैं ना, ये शौहरों से हामला नहीं हुई, इनके साथ कोई और मामला है। मेरी बहन ने कहा कि क्या मामला? यही तो हमने जानना है। मेरी बहन परेशान हो गई थी और उसकी ये परेशानी जायज़ थी, क्योंकि ये बात ही सीधी नहीं थी, लेकिन उसके सामने ये जाहिर तो नहीं कर सकती थी कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं बड़ी थी। सामने ये जाहिर करती थी कि मैं परेशान हूँ तो फिर वो मेरे से भी ज़्यादा परेशान हो जाते। बड़ों को ये सब कुछ भी करना पड़ता है, अगर बड़े ही हिम्मत हार जाएंगे तो छोटों को कौन संभालेगा? पर हाल मेरा भी बुरा था, मेरा दिमाग घूम रहा था, क्योंकि इस जेल में कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था और ये मुझे सिर्फ इफ़्फ़त ही बता सकती थी, पर वो नहीं बता रही थी। कुत्तों को यहाँ से भेजा नहीं गया, सिर्फ उनकी जगह ही बदली गई थी। अब मैं तलाश करने लगी कि रात के टाइम कुत्तों को कहाँ रखा जाता है, और फिर मुझे पता चल ही गया। ये जेल चूँकि अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई थी और इसका कुछ हिस्सा इसी ज़माने का बना हुआ था, लेकिन बाकी की तामीरात बाद में भी करवाई गई थी। पर अंग्रेज़ों की ख़ास बात थी कि वो हमेशा जब भी कोई तामीर करवाते तो वो तहखाना ज़रूर बनवाते थे। इस जेल में भी एक तहखाना था जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। फिर पता चला कि मेरे ही ऑफिस में जो बाथरूम है वहीं से उसका दरवाज़ा जाता है, ऐसा दरवाज़ा जो ज़मीन के ऊपर से खुलता है, जिसको ऊपर से बंद करके उसके ऊपर टेबल रखा गया था ताकि किसी को पता न चल सके। लेकिन ये इसका वाहिद दरवाज़ा नहीं था। ये तो मुझे पता चला नीचे सीढ़ियाँ थी, और जब खोल के देखा तो एहसास हुआ कि शायद यहाँ से आने जाने पर काम नहीं लिया जाता था, लेकिन मुझे तो यहीं से जाना था। मैं दबे कदम नीचे और पीछे छुप गई। उससे ज़्यादा आगे मैं नहीं जा सकती थी। अगर कोई यहाँ पे आ जाता तो भी मेरे लिए मुश्किल हो जाती। बस मुझे यहीं खड़े होकर देखना था कि क्या हो रहा है। मेरी आंखों ने ऐसे मंजर देखे कि मैं हैरान रह गई। मैंने जब एक औरत से पूछा था कि तहखाने में क्या है, तो उसने कहा कि तहखाने में कुछ नहीं, तहखाना तो पुराने ज़माने से बंद पड़ा है, वहाँ तो सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या होगा। आप क्यों पूछ रही हैं? तो मैंने उनसे कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, ये तो मेरा मामला है कि मैं क्यों पूछ रही हूँ। पर जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा कि मामलात क्या हैं, तो मेरे तो जैसे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये तो तहखाना जेल से ज़्यादा साफ़ सुथरा था। यहाँ पे तो दीवारों पे टाइलिंग हुई हुई थी
اور ایسا لگتا تھا کہ اے سی بھی لگا ہے، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہاں سے ایک عجیب طرح کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ جب ہم لوگ باہر کے ملک رہتے تھے تو وہاں سے بھی اسی طرح کی خوشبو آتی تھی۔ یہ خوشبو تبھی آتی ہے جب کسی جگہ کو بالکل سینیٹائز کیا جاتا ہے، اور اس جگہ کو بھی شاید سینیٹائز کیا گیا تھا۔ آدمی خود سوچے کہ ایک عورتوں کی پرانی جیل کا تہہ خانہ، اور اس کو اس طرح سے سینیٹائز کیا گیا، اور وہاں پہ اے سی لگائے گئے ہیں۔ آخر یہاں پہ ہو کیا رہا تھا؟ کتوں کی آواز بھی ادھر سے ہی آ رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ تھی جس کو اتنا صاف کر کے پھر یہاں پہ کتے رکھے گئے تھے؟ یہ معاملہ میری امید سے اوپر نکلتا جا رہا تھا۔ جو رپورٹ ہمیں بتائی گئی اس پہ ہمیں یقین نہیں ہوا، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کی جگہ پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں تو باہر کے ملکوں میں ہی ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے تھے کہ انسانی دماغ بڑی تیز چیز ہے، اور یہاں پر انسانی دماغ کام کرتا ہے۔ وہاں کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ دماغ اسی قابل ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر سکتا ہے۔ میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے تھوڑا آگے بڑھنا پڑا، لیکن یہاں پہ کچھ سامان وغیرہ پڑا تھا، کیونکہ وہ لوگ یہ راستہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ تو میں نے تلاش کیا تھا، اس لیے میں اس سامان کی آڑ لے کے آگے کو بڑھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہی 7 عورتیں بیٹھی تھی جو جیل میں کچھ الگ ہی ماحول میں رکھی جاتی تھی۔ یہاں پہ ان سب کے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ تھا کہ ان کو بستر پہ لٹایا ہوا تھا اور ڈرپ لگوائی ہوئی تھی، اور آگے پیچھے کتے بھی موجود تھے، اور دیوار پہ ایک عجیب سا پوسٹر بھی لگایا گیا، جس کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ مجھے ہلچل کی آواز آئی اور میں وہاں سے بھاگ گئی، کیونکہ اگر میں پکڑی جاتی تو میرا سارا پلان خراب ہو جاتا۔ میں کسی بھی جیل کی جیلر نہیں تھی، میں تو ایک جاسوسی ادارے کی طرف سے یہاں پر آئی تھی۔ مجھے اگر میرا پورا اسٹنگ آپریشن خراب ہو جاتا، لیکن میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ انسانیت کے ساتھ یہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی تھی؟ یہ نہ صرف گناہ تھا بلکہ ایک ایسی حرکت تھی کہ جو کسی کو بتائی بھی جاتی تو وہ یقین نہ کرتا۔ لیکن اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ دنیا میں واقعی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا، لیکن کہیں نہ کہیں بہت سے ایسے معاملات چل رہے ہوتے جو ہماری عقل اور ہماری سوچ سے بھی اوپر کے ہوتے ہیں، اور یہی معاملہ یہاں پر بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو جب تلاش کیا تو میری سانس پھولی ہوئی تھی اور میرے کپڑے بھی تھوڑے گندے ہو چکے تھے۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہاں گئی تھی تم؟ کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ 2 منٹ مجھے سانس لینے دو۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے سانس لینے دیتی، اس نے مجھے بتا دی۔ اس نے کہا کہ ایک بات پتہ چلی ہے جو بہت ہی زیادہ عجیب ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات؟ تو اس نے کہا کہ وہ ماریا کے کمرے میں وہ رات کو اکیلی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کیوں، اس کے ساتھ اس کی قیدی ساتھی نہیں تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے کمرے میں فی الحال کوئی قیدی ساتھی نہیں ہے، لیکن اسے وہاں پہ اکیلا ہونا چاہیے تھا، پر وہ اکیلی نہیں تھی۔ میں نے کہا تو پھر کون تھا؟ اس نے کہا کہ کوئی عورت نہیں تھی وہاں پہ، ایک کتا تھا۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ اگر وہ کہتی کہ کتا تھا تو میں کہتی کہ ہاں کہیں سے آ گیا ہوگا، لیکن اس نے شور بھی نہیں مچایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ اس جیل میں کتا ہے اور وہیں پہ موجود تھا۔ میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بس میں نے اتنا سا دیکھا اور مجھے کسی اور نے دیکھ لیا اور اپنی باتوں میں لگا لیا۔ جب میں واپس آئی تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کتوں کا اس جیل میں کیا کام؟ باجی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ یہاں پہ اتنی ساری سیکیورٹی ہے، پھر یہ کون سا زمانہ ہے کہ کتوں سے سیکیورٹی کروانے کا؟ ہم لوگ کیا کسی گاؤں میں کھڑے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح کتنے سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ میں نے کہا کہ ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اور اب جاؤ تمہیں میں بتاؤں گی۔ وہ سن کے تم بھی حیران رہ جاؤ گی، کیونکہ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ کس طرح ہو رہا تھا اور کس کے تحت ہو رہا تھا، یہ پتہ لگانا ابھی بھی ضروری تھا، اور اس بات کو کنفرم کرنا بھی ضروری تھا۔ ان ساری عورتوں کا حمل ایک ساتھ ٹھہرا تھا، ان ساری عورتوں کا ہی 7واں مہینہ چل رہا تھا، ان سب کو ایک جیسی خوراک دی جاتی تھی، ایک جیسے ماحول میں رکھا جاتا تھا،
اور جب رات ہوتی تھی تو یہ ساری اپنے کمروں سے غائب ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے ان کو تہہ خانے میں لے جایا جاتا۔ میں نے دوبارہ سے اسے تہہ خانے میں جانے کا پلان بنایا لیکن اس دفعہ میرے دماغ میں اور بہت کچھ تھا۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، مجھے گھبرانا نہیں تھا اور مجھے بڑے طریقے سے وہاں جانا تھا، اور میں نے ایسے ہی کیا۔ میں پھر سے یہاں چپ کے کھڑی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا جو شکل سے بالکل بھی مسلمان نہیں لگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس جیل کی انتظامیہ بھی کھڑی تھی۔ میں تھوڑا آگے بڑھی تو مجھے ان کی آوازیں بھی صاف آنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے کان بڑے تیز تھے، کیونکہ میں ایک جاسوس تھی اور میرے پاس ایک آلہ بھی تھا جسے کان میں لگانے سے دور کی آواز قریب سنائی دیتی ہے۔ جب میں نے وہ آلہ اپنے کان میں لگایا تو مجھے ان کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کیا اچیو کر لیا ہے۔ اب ہم لوگوں پیسوں میں کھیلیں گے اور یہ بات یہاں سے نکلنی نہیں چاہیے۔ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ سب کام پاکستان میں ہو رہے ہیں اور اس بات کا کتنا بڑا اثر پڑے گا۔ یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ وہ ان عورتوں کو جو باتیں سمجھا رہا تھا وہ ان کی عقل سے پرے تھی، لیکن مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اصل میں معاملہ کیا چل رہا تھا۔ اس پوری دنیا میں ایک تنظیم ہے جس کو ڈراپا کہتے ہیں، جس میں سپر سولجرز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سپر سولجرز کا مطلب ہے کہ ایسے فوجی جو ایک عام انسان سے زیادہ طاقتور ہوں، جن کے اندر زیادہ دیر تک لڑنے کی ہمت ہو، ان کے زخم جلدی بڑھتے ہیں، ان کے کان تیز ہوں، ان کی نظر تیز ہو، اور وہ طاقت میں ایک عام مرد سے 10 گنا زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کے سولجرز کو بنایا کیسے جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ بنایا اس طرح سے جا سکتا ہے کہ عام لوگوں کے اندر اس طرح کی دوائیاں انجیکٹ کی جا سکتی ہیں، یا پہلے ان کی جینز میں یہ چیز شامل کی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح کی پاورز لے کے اس دنیا میں پیدا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سپر پاورز، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اڑنا شروع کر دے گا یا غائب ہو جائے گا۔ اگر ایک انسان کے اندر ایک مرد سے 10 گنا زیادہ طاقت ہے تو وہ سپر پاور ہی ہے، کیونکہ 10 گنا زیادہ طاقت ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر اس کے زخم عام انسان سے تیزی سے بھرتے ہیں تو یہ بھی ایک سپر پاور ہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے زخم دیر سے بھرتے ہیں۔ جن کے زخم جلدی بھرتے ہیں ان کے خون میں پلازما کی مقدار اچھی اور خالص ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کو کسی سائنسی تحقیق کے تحت زیادہ پلازما دے دیا جائے تو یہ صلاحیت اس کے اندر بھی آ سکتی ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کے پیچھے اسٹڈی ہے جس کو استعمال کرنے سے سپر سولجرز بنائے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ باہر کے ممالک نے سپر سولجرز کیے، لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہیں، یعنی کہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور اب پاکستان بھی اس سب میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ آدمی ایک بہت بڑا قیدی تھا، میں نے اس کے بارے میں معلومات نکال لی تھی۔ یہ پاکستان میں آیا تھا اور یہاں پہ ریسرچ کر رہا تھا۔ اس کو پکڑ لیا گیا تھا اور یہ پھانسی کا مجرم بھی تھا، کیونکہ اس نے یہاں آ کے کچھ لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا آئیڈیا شیئر کیا اور شاید اس کے آئیڈیا کے بدلے میں اس کی زندگی بخش دی گئی، اور اب وہ یہاں پر یہ تجربات کر رہا تھا۔ ان سب عورتوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی جان خطرے میں تھی اور ان کے ساتھ یہاں پر کیا ہونے والا تھا یا پھر ہو چکا تھا۔ میں نے ان 7 عورتوں کے بارے میں پہلے بھی تھوڑی بہت معلومات نکالی، اب اور بھی معلومات نکال لی۔ سننے میں آیا تھا کہ یہ ساری کی ساری ہی جاہل ان پڑھ تھی، نہ کسی بات کا پتہ تھا، یہ غریب گھرانوں سے تھی اور یہ سب مجرم تھی۔ انہوں نے واقعی قصور نہ تھی، لیکن ماریہ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ گناہ تو اس نے بھی کیا تھا، پر اس کا شوہر ایک نہایت ہی ظالم آدمی تھا اور اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ میں اسے مجرم ہی کہوں گی، لیکن شاید اس کے جرم کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ تو تھی۔ باقیوں کے جرم کے پیچھے تو کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں تھی۔ اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ سب اگر ہو رہا تھا تو ظاہر ہے بڑے پیمانے پہ ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے صرف جیل نہیں بلکہ اور بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے۔ صرف جیل کی انتظامیہ نہیں بلکہ شاید کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جن تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے، پر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اور وہ بھی بہت جلدی۔ ہم لوگ یہ سب کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔
اب معاملہ صاف ہو گیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے یہ رپورٹ بنانے کو بھیجا گیا۔ وہ رپورٹ بھی میں نے ساتھ ساتھ بنائی تھی اور اس کے اندر میں سب کچھ لکھ رہی تھی، لیکن اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کو روکے کیسے۔ ان مجرم عورتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ان لوگوں کو موقع دیا تھا کہ وہ یہ سب کر سکتے، اگر ان کو یہ موقع نہ دیتے تو ایسا کبھی نہیں ہو پاتا۔ صرف ایک ہی تھی ان سب میں جس کو اس چیز کا ڈر بھی لگتا تھا اور اس کے اندر تھوڑا سا خوف خدا باقی تھا، اور وہ تو تھی ماریہ، جو سب سے زیادہ کم عمر بھی تھی۔ اس کے ساتھ میری بہن سلیمہ نے بہت دوستی کر لی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ماریہ بہت پریشان ہے کیونکہ اسے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، پر زندگی کی خواہش میں کر لیا کہ چلو 5 سال کی زندگی تو مل جائے گی۔ سلیمہ کا کہنا تھا کہ میں نے اسے سمجھایا کہ 5 سال کی زندگی کا بھی کیا کرو گی، وہ زندگی بھی تو جیل میں ہی کٹے گی۔ میں نے سلیمہ کو کہا کہ تم کسی بھی طرح اس کا بیان ریکارڈ کر لو، اس کو پتہ بھی نہ چلے کیونکہ ہمارے پاس کسی ایک کا بیان ضرور ہونا چاہیے۔ سلیمہ نے ایسے ہی کیا اور باتوں باتوں میں ایک ہڈن کیمرے کی مدد سے اس کا بیان تھا جو ریکارڈ کر لیا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت تو آ گئے تھے۔ میں بھی جب اس تہہ خانے میں جاتی تھی تو میں بھی کوئی نہ کوئی ثبوت جمع کر لیتی تھی اور بہت ساری ویڈیوز بنا لی تھی۔ میں نے ان سب کو بھی رپورٹ میں ڈال لیا۔ اب یہ بات ہمیں اوپر تک پہنچانی تھی، اور پھر اس کے بعد وہی بہتر جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا تھا۔ ہم نے ایسا کر بھی دیا، لیکن فی الحال ان کی طرف سے کوئی بھی رد عمل نہیں آیا، جبکہ ہم لوگ حیران تھے۔ جب ہمیں یہ بتایا گیا تو اسی طرح سے بتایا گیا کہ اس جیل کے اندر کچھ عجیب معاملات ہو رہے ہیں، وہاں پر کتوں کو رکھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کتے کے ساتھ ایک عجیب سا تجربہ کیا جا رہا ہے، ان کا ملاپ کروایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح سے پیدا ہونے والا آدھا جانور ہوگا، اور پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہوگا اور سمجھدار بھی۔ اس کے پاس جانور جیسی طاقت، پنجے اور دانت ہو سکتے ہیں، لیکن دماغ آدمی جیسا ہو سکتا ہے۔ تو اسے پتہ ہوگا کہ اس نے اپنی طاقت کو اور کس طرح سے لگانا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ابھی ہم انہی سارے مسئلے میں پڑے تھے، اور شاید ان کے مطابق ابھی ماریہ کا وقت آنے والا نہیں تھا، لیکن ماریہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ولادت کا وقت آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اسے کسی طرح سے اپنی تحویل میں لیتے یا اسے پکڑتے، میں نے اس بات سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جن لوگوں نے ہمیں یہاں پہ یہ سٹنگ آپریشن کرنے کے لیے بھیجا تھا، ان کو بھی رشوت دے کے ان کا منہ بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ عام لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے جو یہاں پہ مشین لگا رکھی تھی، خالی وہ مشین ہی کروڑوں کی تھی، تو پھر یہ کیا چند کروڑ کی رشوت دے کے لوگوں کے منہ بند نہیں کروا سکتے تھے؟ بالکل کروا سکتے تھے۔ جب وہ ماریہ کو وہاں سے لے جانے لگے تو میں نے ساری عورتوں کو اشارہ کیا اور سلیمہ کو بھی کہ اسے گھیر لیں اور کہیں کہ اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، آپ اسے کہیں نہیں لے جا سکتے، یہ عورت تو ماں بننے والی ہے۔ ماریہ تو پہلے سے ہی ہمارے قابو میں تھی اور ڈری ہوئی بھی تھی۔ اس نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ جلدی جلدی ڈاکٹر کو بلا لیا گیا۔ کچھ عورتیں ایسی تھیں جو دائی تھی، 2 عورتیں دائی کا کام جانتی تھیں، وہ بھی آگے بڑھی اور انہوں نے بھی مدد کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر بھی آ گئی۔ ماریہ کے یہ وقت بڑا برا تھا، لیکن جب بچہ اس دنیا میں آ گیا تو اسے دیکھ کے سب کی چیخیں نکل گئی اور سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے فوراً اس بچے کی ویڈیو اور تصاویر بنا لی۔ لوگ مجھے ایسا کرتے دیکھ کے حیران تو تھے، لیکن میں نے جلدی ثبوت جمع کر لیا اور اپنی بہن کو کہا کہ یہاں سے جانے کی تیاری کرے۔ ہم ماریہ کو بھی وہاں سے لے جانا چاہتے تھے، لیکن نہیں لے جا سکتے تھے، کیونکہ ابھی اس کے لیے جانے کی ہمت نہیں تھی اور اس کی حالت بھی نہ تھی۔ وہ بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد آدھے گھنٹے تک زندہ رہا، اس کے بعد چلا گیا۔ ماریہ نے جس طرح سے چیخیں ماری تھی، جس طرح سے وہ چلائی تھی، اپنے بچے کو دیکھ کے وہ سب عورتیں جو جلدی ماں بننے والی تھی، ان کے ضمیر بھی جگا دیے۔ وہ لوگ بھی اب اس میں منہ بند رکھنے والی نہیں تھی۔ میں نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ وہ عورتیں بھی میرے ساتھ تھیں، پر میں بلاتی کس کو؟
جب آپ کے ساتھ کوئی معاملہ برا ہوتا تھا اور پولیس کو بلاتا ہے، لیکن یہاں پہ تو پولیس ہی یہ سارے معاملات کر رہی تھی، تو پھر ہم کس کو بلاتے؟ میں نے جلدی جلدی NGO والوں کو فون کیا، وہی ہماری مدد کر سکتے تھے۔ میڈیا والوں کو بلا بھی ہماری مدد کر سکتے تھے۔ جن لوگوں نے ہمیں یہاں بھیجا ان کو بھی بلایا۔ اس میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس سب کے خلاف تھے۔ کافی رش لگ گیا تھا۔ میڈیا والوں نے آ کے ہماری اتنی مدد کی کہ ہم حیران تھے۔ پتہ نہیں تھا کہ میڈیا اتنی بڑی پاور ہے۔ انہوں نے سب کی ویڈیوز بنا لی اور سب کے بیان لے لیے۔ وہ عورتیں بھی بولنے لگیں۔ میرے اپنے پاس جو ثبوت تھے میں نے وہ بھی ان کے سامنے پیش کر دیے اور ان کا سب کچھ بتا دیا۔ اب معاملہ ایسا بن گیا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ یہ سب کچھ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے اور لوگوں کو نہیں بتا سکتے، نہیں تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ فوراً سے پہلے اس تجربے کو ختم کیا جائے اور ان عورتوں کو بھی نجات دلوائی جائے۔ معاملہ ایسا تھا کہ عورتیں حاملہ تو قدرتی طریقے سے ہی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ان کو کچھ ایسے جینز دیے تھے جس کی وجہ سے وہ معاملات ہو سکتے تھے جو ماریا کے ساتھ ہوئے تھے۔ میں لے لیا۔ یہ ہسپتال والے بہت اچھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہمارے اور آپ لوگوں کے بیچ رہے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے جیسے ولادتیں ہوتی گئیں راز کھلتے گئے۔ تقریباً سب کے ہی بچے اب نارمل اور عجیب و غریب قسم کے تھے۔ 2 بچے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ صرف ایک ہی بچہ تھا جو ٹھیک ٹھاک تھا اور ابھی تک زندہ بھی تھا۔ اس کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی الٹا سیدھا معاملہ نہیں تھا۔ اس کی ماں کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور وہ ایک نہایت ہی بری عورت تھی۔ اس نے کہا کہ لے جا اس بچے کو، مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، اور میں نے اس بچے کو گود لینے کا ارادہ کیا۔ میں نے پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے سوچا، شاید پہلے سے ہی میرا دماغ بنا ہوا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ہدایت ملی۔ یہ بات میرے دل میں ڈال دی گئی۔ میری بہن بھی حیران تھی کہ ہمارا جس طرح کا کام ہے ہم بچے کو نہیں سنبھال سکتے۔ میں نے اسے کہا کہ یار یہ بھی تو ہمارا ہی کام ہے۔ اس کے علاوہ اور ہمارا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس بچے سے نہیں پوچھا گیا کہ اس بچے کو نہیں پتا کہ اس کی ماں اس کو اس دنیا میں کس وجہ سے لے کر آ رہی ہے۔ اس پر تجربات کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس بچے کی ہمت اور زندگی لکھی تھی کہ یہ اس دنیا میں آ گیا اور ابھی تک ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کا تو اس کی اپنی ماں نے چھوڑ دیا اور باپ کا تو ویسے ہی پتہ نہیں۔ میری بہن نے کہا جو بات ہے تمہاری ٹھیک ہے، پر دیکھ لو مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ نہیں ہوگی، آسان ہو جائے گی مشکل، بلکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس بچے کو گود لے لیا اور اس کا نام عظم رکھ دیا۔ مجھے یہ نام بہت زیادہ پسند تھا۔ میں چاہتی تھی اور اپنے نام کی طرح ثابت قدم اور بہادر بنے اور کسی سے بھی نہ ڈرے۔ آج اس بات کو 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ عظم بھی تقریباً 2.5 سال کا ہے۔ میں ابھی اسے حیران ہوں کہ وہ بچہ نے 1 سال کی عمر میں ہی باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ سب کچھ سمجھتا ہے، صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتا ہے، اپنا بستر خود صاف کرتا ہے۔ میں اس سے جو بات پوچھتی ہوں اس کا فر جواب دیتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو تجربات اس پہ کیے گئے تھے ان کا اثر ہوا ہے، اور شاید وقت کے ساتھ یہ سب کچھ آنے لگے۔ شاید وہ ایک سپر ہیومن ہے۔ سپر ہیومن وہ انسان ہوتا ہے جو عام انسان سے زیادہ ذہین ہوتا ہے اور جس کی عقل کا IQ لیول ہم انسان سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آئنسٹائن ایک سپر ہیومن تھا، جس طرح کہ نیوٹن تھا، تبھی تو ان کے نام آج بھی ہماری زبان پہ ہیں۔ لیکن میں یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتی، اس لیے میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ بچہ نارمل نہیں، وہ اس سے دور رہیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ بات اسی طرح ان لوگوں کو پتہ چل جائے جنہوں نے اس کے ساتھ یہ بیہودہ تجربہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اگر ایسا ہوا اور وہ اس کو لینے کے لیے آ جائیں تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں نے شہر بھی بدل لیا اور اپنا نام بھی۔ میری بہن ابھی بھی کچھ کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن میں نے نوکری چھوڑ دی اور میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم جھوٹ بولنا کہ میں شادی کر کے باہر کے ملک چلی گئی۔ مجھے عزم کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اگر میں نہیں کرتی تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی، لیکن میں دن بدن اس کو دیکھتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں۔ اس کے اندر طاقت بھی بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے وزن کے برابر وزن اٹھا لیتا ہے، اور یہ بالکل بھی نارمل بات نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کس طرف جا رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ اپنی زندگی کی کہانی اسی لیے سنا رہی ہوں کہ اگر کل کو
मेरे साथ कुछ अनहोना हो तो कहीं ना कहीं ये कहानी भी महफूज रहेगी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। मुझे पता है कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों में से जो लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, वो अभी भी चाहें तो जाकर सर्च कर सकते हैं। जो नाम मैंने समझदार हैं, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, वो अभी भी चाहें तो जाकर सर्च कर सकते हैं। जो नाम मैंने बताया उसी नाम की तंजीम सामने आ जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बाकी आप लोग मेरे लिए और आज़म के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे जब गोद दिया गया था तो ये कहा गया था कि शायद ये ज़्यादा दिन तक ज़िंदा ना रहेगा, तुम इसके साथ दिल ना लगाना, नहीं तो तुम्हें परेशानी होगी। लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। जब से वो पैदा हुआ एक दफ़ा फिर बीमार नहीं हुआ। मैं इसको खाने के लिए जो देती हूँ वो आराम से खा लेता है, मेरी हर बात मानता है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। मुझे इसे संभालने में बिल्कुल भी मसला नहीं हुआ। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब कुछ नॉर्मल है। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत अजीब हुआ तो फिर से अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को आगाज़ ज़रूर करूँगी। लेकिन आप लोग मुझे इतना, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।